اور اس وقت آپ کو براہ راست یہ چلیں گے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. سے مخاطب ہوں جو اس گرفتاری کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک سیاست کے ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ اور اظہار رائے کی جو آزادی یا پابندی ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں ایک درخواست کروں گی اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں ہی کہ فواد چودھری صاحب اور میں ریکویسٹ کروں گی ایک چیز کو ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے کہ یہ وہ ایف آئی آر ہے جس کی کاپی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے جو بھی اس وقت اسکرین پہ چل بھی رہی ہوگی. یہ وہ ایف آئی آر ہے جو الیکشن کمیشن نے فواد چودھری صاحب کے خلاف سیکرٹری الیکشن کمیشن اس ایف آئی آر کے مدعی ہیں اور انہوں نے یہ تھانہ کوثار میں یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے اور اس کے اندر وہ تمام چیزوں کو ریپروڈیوس کیا ہے جو فواد چودھری صاحب نے کل رات کو اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر. میں اس کی تفصیل میں بھی آؤں گی لیکن اس پوری جو چیز کو جوڑنا یہ الیکشن کمیشن کی ایف آئی آر ہے اور الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. اس کے خلاف اور اس کی جو مدعی ہیں اس ایف آئی آر کے جو کہ الیکشن کمیشن نے کرائی ہے وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے عمر حمید صاحب. یہ چیز میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہ رہی تھی. اب میں درخواست کروں گی کہ ذرا یہ جو ایف آئی آر جس ریفرنس سے کٹائی گئی ہے وہ کلپ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر چلایا جائے. جی تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا. تو ہم پلیز ذرا چلا دیں. بند تھا سیکریٹریٹ سے نوٹیفیکیشن آتا ہے اور الیکشن کمیشن کی حیثیت صرف ایک منشی کی ہو گئی ہے اس حکومت میں. اداروں کا زوال جو ہم نے اس حکومت کے دوران دیکھا ہے پاکستان نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. بند تھا. اگلا چلائیں جی. آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. یہ ایف آئی آر جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ ریفرنس جو کلپ آپ نے دیکھا خاندانوں کا فیملیز کا یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے اور کوئی سیاسی جماعت کوئی جمہوری حکومت کوئی سیاسی حکومت یہ 9 ماہ سے سے جو زبان درازی عمران خان صاحب ان کے سارے ترجمان ان فواد چودھری صاحب جس قسم کی زبان انہوں نے حکومت کے بارے میں پارٹی قیادت کے بارے میں ہم سب کے بارے میں بشمول میرے بارے میں کی ہے. اگر سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو عمران خان صاحب کی طرح اپوزیشن کے پہلے جو فرنٹ کے 2 بینچز ہیں وہ سب اس وقت جیلوں میں ہوتے ہیں. یہ فاشزم کرنا اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا ریاست کی طاقت کو استعمال کرنا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے عملی اس کا نمونہ پیش کیا 2018 سے لے کر 2022 تک. لوگوں کی بیٹیوں کو لوگوں کی بہنوں کو گھسیٹا گیا ہسپتالوں میں گھسیٹا گیا جیلوں میں باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا. نواز شریف صاحب کو جب اقامے کے اوپر گرفتار کیا گیا ڈسکوالیفائی کیا گیا ان کو ان کی پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا. وہ سیاسی انتقام تھا لیکن انہوں نے گالی ادارے کو نہیں دی دھمکی نہیں دی. اداروں کے سربراہان کے بچوں کو ان کے خاندانوں کو دھمکیاں اور گالیاں نہیں دی. وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ہر روز کی بنیاد پر نیب کی عدالت میں پیشیاں بھگتتے تھے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کیا گیا. ان کی بیٹی کی گھر کی 4 دیواری پھلانگ کر نیب کے اراکین اور پنجاب پولیس نے ان کے گھر پر دھاوا بولا ان کی بیٹی کے گھر کے اوپر. ہم نے اداروں کو گالیاں دی ان کے بچوں کو دھمکیاں دی ان کو مار دینے کی ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی باتیں کی.
شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا گیا, میں ان کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, بغیر وارنٹ کے گرفتاریاں ہوئیں. وہ تھا سیاسی انتقام, وہ تھا سیاسی گرفتاریاں. ایک گرفتاری سے 3 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان سے لے کر تمام ترجمان, تمام وزراء انہی جگہوں کے اوپر بیٹھ کر ان گرفتاریوں کا اعلان کرتے تھے, بتاتے تھے کہ 2 دن کے بعد رانا ثناءاللہ نے گرفتار ہونا ہے, 2 دن کے بعد صفدر صاحب نے گرفتار ہونا ہے. یہی جگہیں استعمال کی جاتی تھیں, یہی اختیارات استعمال کیے جاتے تھے, انہی کیمروں کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ کس دن کس بندے نے گرفتار ہونا ہے, اور حکومتی پریس کانفرنسز ہوتی تھی. آپ لوگ انہی کرسیوں پر بیٹھتے تھے اور یہ باتیں سنتے تھے. وہ سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں. 9 ماہ سے ہم ان کی زبانیں سن رہے ہیں, ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں, سیاسی صبر رکھتے ہیں, تنقید سننا جانتے ہیں, اور معلوم ہونے کے باوجود کہ جھوٹ بولتے ہیں. آج فیصلہ کرنا ہوگا, آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے, عوام نے, میڈیا نے, اداروں نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا, کہاں لائن ڈرا کرنی ہے, کس جگہ کے اوپر لائن ڈرا کرنی ہے. افواج پاکستان کے شہداء کے خلاف آفیشل پارٹی اکاؤنٹ سے مہم چلائی گئی, پارٹی اکاؤنٹ سے مہم چلائی گئی. میڈیا چینلز کو استعمال کر کے افواج پاکستان کے درمیان, افسران کے درمیان سیڈیشن اور بغاوت اکسائی گئی. علن اعلان کیا گیا یہ سب کچھ. یہ جو آپ کو میں نے کلپس دکھائے ہیں, یہ کلپس, کوئی سیاستدان کسی سیاستدان کی گرفتاری کے اوپر خوش نہیں ہوتا. یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے. لیکن یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے, اس فرق کو سمجھنا پڑے گا. یہ FIR جو ہے, یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کٹوائی, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کٹائی ہے. آئین کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اس کا مدعی ہے. یہ اس کے اوپر کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے. اور یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا, یہ لائن ڈرا کرنی ہوگی. یہ آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے ماحول کے اندر, آپ نے اداروں کو گالی دے کر آپ فورن فنڈنگ میں پکڑے گئے. آپ الیکشن کمیشن کو دھمکائیں, گالی دیں, کہیں تم ڈسکوالیفائی کرو تو میں تمہارے بچوں کو دیکھ لوں گا, تم ہمارے لیڈر کو ڈسکوالیفائی کراؤ, تمہارا بچوں کا, تمہارے خاندانوں کا باہر نکلنا بند ہو جائے گا. اور یہ کیوں ایسے بولتے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک کانٹیکسٹ ہے. یہ اس لیے ایسے بولتے ہیں کہ جن کا لیڈر یہ بولے, جن کا لیڈر کی گفتگو یہ ہو کہ میں مار دوں گا, گلے سے پکڑ کے ہاتھوں سے پھانسیاں دوں گا, IG, DSP, الیکشن کمیشن, وہ تو اس کا نوکر, تو اس کا نوکر, گلے سے گھسیٹ کے وزیر اعظم کو باہر لے آؤ, پولیس والوں کے سر پھاڑ دو. یہ پورا, اور انہوں نے لوگوں کے خاندانوں کے ساتھ, لوگوں کے بچوں کے ساتھ, لوگوں کی بہنوں کے ساتھ, لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سارا رویہ 4 سال کیا ہے. اس لیے یہ بولتے ہیں اس طرح, کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. تو یہ لائن آج عدالتوں کو, یہ لائن آج اداروں کو, یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی بحیثیت عوام, کہ اگر کسی کو, ایک جماعت کو ایگزیمپشن دی تو آپ کو 22 کروڑ عوام کو اجازت دینی پڑے گی کہ اگر ان اداروں سے ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو ان کو بھی حق ہو گالی دینے کا, دھمکانے کا, خاندانوں کو دھمکیاں دینے کا. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اس میں کوئی لڑائی نہیں, اس میں کوئی فساد نہیں. یہ ایک چیز کا تعین کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان گالی دے, دھمکی دے, گلے سے گھسیٹنے کی باتیں کرے, پھانسی کی باتیں کرے, اداروں کے سربراہان کو نوکر کہے, ان کو کہے تمہارے بچے نکل نہیں سکیں گے گھروں سے اور فیملیز نکل نہیں سکیں گی, تو آپ ان کو ایگزیمپشن دے دیں. ان کے ترجمان یہ گفتگو کریں, آپ کو کلپس آپ کے سامنے سنائے ہیں. تو آج یہ فیصلہ کرنا پڑے گا عدالتوں کو, آج یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اداروں کو, عوام کو, میڈیا کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. یہی لوگ جو تھے وہ میڈیا کو دھمکاتے تھے, وہ گالی دیتے تھے, جیلوں میں ڈالا. آپ کے خلاف میڈیا ایک لائن ڈالتا تھا, وہ صحافی اگلے دن پروگرام نہیں کر سکتا تھا. آپ کے خلاف کوئی صحافی لکھتا تھا, اس کا قلم ٹوٹ کر اس کے ہڈیاں, اس کی پسلیاں توڑی جاتی تھی. بچیوں کے گھروں, بچیوں کے سکولوں کے باہر سے صحافیوں کو اغوا کیا جاتا تھا. گھروں کے باہر پیٹ کے اندر صحافیوں کو گولیاں ماری جاتی تھیں. تب آپ ٹویٹس کیا کرتے تھے کہ بالکل ٹھیک کیا اس صحافی نے. آپ اس وقت, آپ کو یاد ہوگا
سیاسی گفتگو جو ہے نا اس کو فرق کو سمجھنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے نہال ہاشمی صاحب نے کنڈیمٹ کی, پارٹی نے کنڈیم کیا, پارٹی کی قیادت نے کنڈیم کیا, ان کو سینیٹر کی کرسی سے ہٹایا. اور عمران خان صاحب نے کیا ٹویٹ کی تھی؟ Want to congratulate the Supreme Court for moving against Nehal Hashmi on his abuse and threats to senior judiciary and their families. I can assure them the whole nation stands with the Supreme Court and they should not be weighed down by the contemptuous and abusive behavior of Sharifs and their darbaris. What package will the Godfather give Nehal Hashmi fallen scapegoat tradition of Pervez Rashid Mushahidullah after his Oscar-worthy performance? Nehal Hashmi's shameful threats to superior judiciary and JIT part of PMLN pool culture, they either buy people or try to scare them. یہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ ہیں. آپ اپنے معیار سے ان کلپس کو دیکھیں, یہ آپ کے ٹویٹس ہیں. یہ سیاسی گرفتاری ہے, یہ سیاسی گفتگو ہے. مطلب آپ چاہتے کیا ہیں؟ پوری کی پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا وارنٹس کے بغیر ڈالا. ان کی بہنوں کو, ان کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا. مائکس کے اوپر, لاؤڈ سپیکرز کے اوپر اعلان ہوتے تھے کہ آج شہباز شریف کی فلانی بیٹی کا نام لے کر وہ پیش ہو رہی ہے عدالت میں. نام اونچا اونچا لیا جاتا تھا. فریال تالپور کو عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالا گیا. مریم نواز کو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا, اور فیصلہ ہائی کورٹ اسلام آباد کا آپ نے سن لیا. دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا جس وقت وہ اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل میں ملنی گئی. ہینڈ کفس لگائے گئے ان کو اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا. امریکہ گئے موصوف تو کہتے تھے میں آج جا کر نواز شریف کا اے سی اتاروں گا جیل کے اندر سے. یہ تقریر, یہ جگہ استعمال, یہ جگہ استعمال کی جاتی تھی کہ شہباز شریف کو جیل کے اندر کرسی نہیں دینی نماز پڑھنے کے لیے, اس کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں اس کو نہیں دکھانا. گالی دی تھی کسی کو؟ وہ تو سیاسی گرفتاریاں تھیں. رانا ثناءاللہ کو 20 کلو ہیروئن ڈال دی, نہ وہ بیگ ملا ہیروئن کا, نہ وہ ہیروئن ملی. ان کی بیگم کو جیل کے باہر گھنٹوں بٹھایا جاتا تھا صرف کس لیے کہ انہوں نے ان کو شوگر کی دوائی اور ان کو کھانا دینا ہے. ہم نے تو کبھی یہ باتیں بھی نہیں کی. ان کی بیٹی کو گھسیٹا گیا جیل کے اندر جہاں وہ ان کے والد کو ملنے جایا کرتی تھی. مطلب سب کی, اور سب لوگوں کو گرفتار کیا, سب لوگ جیلوں میں گئے, سب لوگوں نے جیلوں میں جا کر عدالتوں میں اپنے کیس لڑے. یہاں تو طیبہ گل کو گرفتار کر اغوا کر لیا وزیر اعظم ہاؤس میں کہ لوگوں کے خلاف تم کیسز بناؤ. وہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں, وہ سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں. آپ اداروں کو دھمکائیں, شہداء کے خلاف کیمپین کریں, شہداء کی فیملیز کے خلاف مہم چلائیں. مطلب آپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ اداروں کو گالیاں دیں, آپ لوگوں کے بچوں کو دھمکیاں دیں کہ تم باہر نکل کے دکھاؤ, تم باہر نہیں نکل سکو گے. ان کی فیملیز کو دھمکاؤ اور پھر کہو کہ جی سیاسی گرفتاری ہو گئی ہے. اگر سیاسی گرفتاری ہونی ہوتی تو 9 ماہ میں ہو جاتی. ہمارے پاس بھی وہی طاقت ہے, ہمارے پاس بھی وہی اختیار ہے, ہمارے پاس بھی وہی قوانین ہے, ہمارے پاس بھی وہی کرسی اور وہی منصب ہے جس کا آپ نے ناجائز استعمال کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, لوگوں کی بچیوں کو جیلوں میں ڈالا, عدالتوں میں گھسیٹا. تو 9 ماہ سے یہ ہو جانا چاہیے تھا. تم توشہ خانہ میں پکڑے جاؤ تو الیکشن کمیشن کو گالی دو کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر کے دکھاؤ. تم سیشن جج کو ساتھ خاتون کے ساتھ کنٹیمپٹ کرو, اس کو دھمکاؤ, اس کو دھمکیاں دو, اور جا کے تم دندناتے پھرو اور کہو کہ تو کر مجھے گرفتار ہو یا تو کر مجھے ڈسکوالیفائی. تم سپریم کورٹ کو گالی دو, تم اسلام آباد ہائی کورٹ اگر تمہیں کہے کہ نہیں تم جا کر فورن فنڈنگ کا فیصلے کا جواب دو, توشہ خانہ میں تم کہو کہ جی آپ کو میں مجھے ڈسکوالیفائی کیا تو میں سب کو گھسیٹ دوں گا, مار دوں گا, دھمکا دوں گا, چھوڑوں گا نہیں, ان کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا. کس قسم کا رویہ ہے یہ؟ کس قسم کا رویہ ہے؟ کیا ہم نے پاکستان کو اس قسم کی ریاست اور بنانا, ریپبلک بنانا ہے تو یہ فیصلہ آج سب کو کرنا پڑے گا. اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو کرنا پڑے گا, اسکرین کو دیکھتے ہوئے ہر شخص کو کرنا پڑے گا, اس ملک کے ہر نوجوان کو یہ کرنا پڑے گا کہ اگر آج ایگزیمپشن عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ترجمانوں کو دی
تو پھر یہ ایگزیمشن 22 کروڑ عوام کو دینی پڑے گی. یہ ہر جماعت کو دینی پڑے گی. یہ ہر جماعت کے ترجمان کو دینی پڑے گی کہ اس کے دل میں جو آئے وہ منہ سے بول سکتا ہے. وہ قوانین ختم کرنے پڑیں گے جو ملک کے اندر اس وقت موجود ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کو یہ اجازت دیں, ایک شخص کے اوپر یہ ایگزیمشن ہو, اس کو کھلی چھٹی ہو, وہ کبھی کسی آئی جی کو گلے سے گھسیٹنے کی بات کرے, کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں سے پھانسیاں دینے کی بات کرے, کبھی کسی بچوں کو, ان کی بیویوں کو, ان کی بیٹیوں کو, ان کی بہنوں کو, ان کی فیملیز کو دھمکانے کی بات کرے, ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالے, تو کوئی بات نہیں. وہ سیاست ہے اور وہ سیاسی طور پہ بول سکتا ہے. اور دوسری طرف آپ دوسروں کو بات نہ کرنے دیں. شہباز شریف جاتا تھا نا عدالت میں, نیب کی عدالت میں, آپ میں سے کئی لوگ وہاں موجود ہوتے تھے. جب وہ میڈیا ان کے سامنے آتا تھا کہ آپ کچھ بولیں, وہ 2 دفعہ سی ایم رہے ہیں پنجاب کے, اس وقت کیا کرتے تھے, اونچے اونچے لاؤڈ سپیکر پنجاب پولیس اور نیب کی عدالت میں بجائے جاتے تھے کہ شہباز شریف کی آواز نہ پہنچے میڈیا کو. جب مریم نواز اور نواز شریف صاحب یہاں آتے تھے عدالت میں ہاتھ پکڑ کے, سب کو پتا تھا وہ کیا کیس ہے, تو تب کیوں نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ آج کیوں نہیں کہتے کہ وہ غلط ہوا تھا؟ 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا. اگر وہ عدالت میں پیش ہو سکتا ہے, اس کی بیٹی پیش ہو سکتی ہے, بطور وزیر اعظم جے آئی ٹی میں اس کے سارے بچے پیش ہو سکتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ یہ کیوں جب ان کو بلاتے ہیں, نوٹس دیتے ہیں, تو اسکائپ پہ آ جائیں جی, اسکائپ پہ آ جائیں, کیوں نہیں یہ کہا جاتا؟ ہر بندہ, ہر ترجمان کھڑا ہوتا ہے, ادارے کو گالی دیتا ہے, عدالت کے گلے تک پہنچ جاتے ہیں, ان کی فیملیز تک پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ انہوں نے فیملیز کے ساتھ یہ رویہ کیا تھا, کیونکہ انہوں نے 4 سال لوگوں کے ساتھ یہ رویہ کیا, اس لیے یہ مائنڈ سیٹ یہ بولتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ تم دھمکیاں دو. اور چینل والوں کو, وہ آج 24 چینل والوں کو گالیاں دے رہے ہیں. جو میڈیا بات کرے اس کو گالی, جو میڈیا سوال کرے اس کو گالی, جو ادارہ سوال کرے اس کو گالی. مطلب اپنا جواب نہیں ہے تو دوسروں کو گالی تو نہ دو, دوسروں کے بچوں کو نہ گھسیٹو. ہمارے ساتھ تو جو کیا, ہم نے اگر اس کا بدلہ لینا ہوتا تو آج ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف جیل کے پیچھے ہوتی, اگر سیاسی بدلہ لینا ہوتا. کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن ہم واحد وہ جماعت ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ 40 سال کا جواب دیا ہے, 40 سال کا جواب دیا ہے. تو 4 سال کا جواب دے دے یار, کیوں گالی گلوچ پر اتر آتے ہو؟ ابھی 5 بجے بیٹھ کر پھر وہی گفتگو کریں گے, پھر وہی باتیں کریں گے, پھر اداروں کے خلاف باتیں کریں. بھائی میں رہا کرو, رہا کرو. بھئی آپ معذرت کر لیں, عدالت میں پیش ہو جائیں. عدالت کے اندر معذرت تو ویسے بھی آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کریں, آپ لوگوں کے بچوں کو, بہنوں کو, اداروں کے سربراہان کے بچوں کو, بیٹیوں کو, فیملیز کو اپنی سیاست میں گھسیٹ دیں. آپ سیاسی بات کریں, ہم دل رکھتے ہیں, ہم جذبہ رکھتے ہیں, ہم صبر رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے پہ بات کریں, ہم اس کو سیاسی جواب دیں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم نے سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی, یہ میں میڈیا, عوام اور سب کے مخاطب ہوں, اگر ہم نے سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو آج 9 ماہ 10 ماہ ہو گئے ہیں اس حکومت کو. کیوں نہیں گرفتار؟ ہم نہیں کر سکتے تھے گرفتار. سب جیلوں کے پیچھے ہوتے بشمول عمران خان. لیکن ملک کے اندر ابھی اس وقت مسائل عوام کے ہیں. جو 4 سال کی معاشی بدحالی, معاشی تباہی ہے, اس وقت پرائیورٹی وہ ہے. عدالتوں جو تمام کیسز ہیں وہ اداروں کے حوالے کیے گئے ہیں کہ قانون کے مطابق ان کے فیصلے کریں. جو عدالت بلاتی ہے, جو ادارہ بلاتا ہے, جو فورم بلاتا ہے, اس کو گالی دیتے ہیں. ملک کے اندر اس وقت افراتفری, ملک کے اندر اس وقت عدم استحکام معاشی, اور 4 سال کی کرتوتوں کا, معاشی تباہی کا, عوام کو بے روزگاری دینے کا, مہنگائی کا طوفان برپا کرنے کا کوئی جواب نہیں, کوئی سوال نہیں کہ 9 مہینے میں سب کچھ ہو گیا. ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, ہم نے سگنیچرز کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یا کوئلیشن گورنمنٹ حکومت میں تھی. ہم نے سبسڈیز کو ریورس کیا تھا, ہم نے آئی ایم ایف کے معاہدہ جس پہ سائن کیا اس کو ہم نے ریورس کیا تھا. ہم نے مہنگائی کو 2.4% سے 16% پہ پہنچایا تھا.
آپ ان کے وعدے سنیں, ان کی گفتگو سنیں, ان کی باتیں سنیں. 4 سال انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا سوائے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے, ان کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنے, ان کی بہنوں کو جیلوں میں ڈالنے کے. اور آج سارے عدالتی فیصلے میں کتنے ماہ انہوں نے بیوروکریسی کو نہیں چھوڑا نواز شریف اور شہباز شریف کے بغض میں. 2.5 سال لوگ گرفتار رہے. سعد رفیق گرفتار, میں کس کا نام لوں؟ سلمان رفیق, خواجہ آصف, گالیاں دی تھیں جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگتی تھیں تو ان کے سپریم کورٹ کے بچوں, ججز کے بچوں کو کہا تھا کہ تم نکل کے دکھاؤ باہر. الیکشن کمیشن کو کہا تھا. مطلب کس قسم کی گفتگو ہے, کس قسم کی باتیں ہیں. اس کے بعد جی یہ دیکھ لیں کہ آج اگر ایگزیمشن اداروں نے بھی دینی ہے تو ایگزیمشن پھر مریم اورنگزیب کو بھی چاہیے, کیونکہ میرا لیڈر 3 دفعہ منتخب اس ملک کا وزیر اعظم تھا, جس کو بیٹی کے ساتھ اقامہ جو تنخواہ نہیں لی تھی اس کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. یہ ایگزیمشن پھر ہر کسی کو ہونی چاہیے کہ اس کے منہ میں جو بولے, یا مریم اورنگزیب نہیں 22 کروڑ عوام کو بھی یہ ایگزیمشن ہونی چاہیے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا یہ ماحول نہیں چلے گا. یہ کوئی آزادی رائے نہیں ہے, یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اگر ہونا چاہیے تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. پھر یہ قوانین کو ختم کر دینا چاہیے. کسی کے بچوں کو لے آؤ, کسی کی بیٹیوں کو گھسیٹ دو اپنی سیاست میں, یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا. اور یہ جیسے میں نے پہلے یہ بات بولی آپ کو کہ یہ ننگی دھمکیاں, ننگی گالیاں, وہ گالیاں, وہ دھمکیاں جو آپ ایک مہذب گھر میں آپ بچوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ وہ گفتگو نہیں سن سکتے. ایک شخص ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے. ایک شخص ہے وہ شروع ہوا تھا کہ میری سائفر امپورٹڈ حکومت, میری رجیم چینج میری یو ایس نے کر دی, میرے پہ سائفر آ گیا, میری گورنمنٹ کو بدل دیا. جس جنرل باجوہ کو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو کمرے میں بیٹھ کے کہا میرا اقتدار بچا لو, میں تمہیں ایک حیات ایکسٹینشن دے دوں گا, اس کو جانور کہہ دیا. اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے, وہ نیوٹرل نہیں, وہ جانور ہونا چاہیے. مطلب اس کے بعد آپ نے کہا نہیں یہ میری حکومت گرائی ہے نواز شریف نے, پھر میری شہباز شریف نے, پھر جنرل باجوہ نے, پھر کل کیا کہہ رہے تھے موصوف, میری حکومت محسن نقوی نے گرائی. میرا مطلب ہے الیکشن کمیشن نے ایک قانون اور آئین کے تحت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی کو لگایا ہے. آپ نے نام دیے, وہ تینوں نے کہا جی معذرت ہے ہم آپ کا چیف منسٹر نہیں بننا چاہتے, 2 لوگوں نے. اس کے بعد ہم نے نام دیے, ان دونوں ناموں پہ آپ لوگوں نے رضامندی نہیں کی. الیکشن کمیشن نے اپنا اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ چیف منسٹر بنا دیا. اب وہ چیف منسٹر کے بچے بھی گالی دو, اس چیف منسٹر کی فیملی کو گالی دو. وہی چیف منسٹر ہے جس نے میری حکومت ختم کی ہے, وہی چیف منسٹر محسن نقوی کی. اب میں بول نہیں سکتی وہ الفاظ جو میں بولنا چاہتی ہوں. اب وہ میری رجیم چینج جو کی ہے وہ محسن نقوی نے کی ہے. مطلب یہ کس قسم کی باتیں ہیں, کس قسم کی کا رویہ ہے کہ مرید کے میں آپ اکتوبر 22 پہ پی ٹی آئی کھڑی ہوتی ہے تو وہ ان کے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکی دے دیتی ہے. الیکشن کمشنر کے بچے کے جو ہیں وہ ان کا پاکستان کا کوئی قانون ان کا تحفظ نہیں کرتا. وہ کہاں جا کے انہوں نے تو ایک قانون کے طریقے سے, الیکشن کمیشن نے ایک قانون کے طریقے سے ایف آئی آر کٹائی ہے کہ میرے بچوں کو, میری فیملی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس شخص کی طرف سے بار بار. انہوں نے قانون کے مطابق یہ کام کیا ہے, اور آپ جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا. کوئی شخص اس کمرے میں بیٹھا ہوا, یہ بزاد سلیمی صاحب کے میں آج یہ کہوں, یہ ادھر طارق صاحب بیٹھے ہیں, ادھر یہ اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کو کہوں نہیں تم میرے خلاف لکھو گے میں تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میں آج اختیار ہے میرے پاس طاقت ہے. تمہاری بچیاں گھر سے نہیں نکل سکتی. کیا کریں گے آپ؟ ایک مہذب آدمی کیا کرے گا؟ وہ جا کے پولیس اسٹیشن میں درخواست دے گا. وہ کہے گا یہ شخص جو ہے وہ میرے اوپر, میرے بچوں کے اوپر یہ خطرے میں ڈال رہا ہے, میرے اہل خانہ کی جان خطرے میں ڈال رہا ہے, تو یہ میری درخواست ہے اس کے اوپر پولیس ایکٹ کرے. آپ نے صبح سے لے کر اس کو ایک سیاسی رنگ, میں سیدھا کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم نے سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو سب سے پہلے عمران خان کی گرفتاری کرتے, ان جگہوں کو استعمال کرتے. ہمارے منہ میں بھی زبانیں ہیں, سب کو ہر کام کرنا آتا ہوتا ہے جب طاقت ہوتی ہے, لیکن اللہ کا خوف ہے
ہم نے اداروں کو کہا کہ تم یہ سارا توشہ خانہ ہو، فورن فنڈنگ ہو، LNG ہو، پیٹرول ہو، جو کیسز ہیں وہ آپ اپنے قانون کے مطابق فیصلے کریں. یہ رویہ ختم ہونا چاہیے. یہ آج فیصلہ کرنا ہوگا. یہ عدالتوں کو بھی کرنا ہوگا، سیاستدانوں کو بھی کرنا ہوگا، جوڈیشری کو بھی کرنا ہوگا، سب کو کرنا ہوگا کہ یہ کہاں رکے گا سلسلہ. اگر اس سلسلے کو بند نہ کیا گیا تو یہ سلسلہ کہیں نہیں رکے گا. جی جاوید حسین دنیا سے. جی جاوید آپ بڑا مسکرا رہے ہیں. جی یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے الیکشن کمیشن کے اوپر جو بات کی گئی اور اس کے رد عمل میں جس طرح سے اسلام آباد پولیس نے کھٹیاں دکھائی تھیں، تو کیا اور کیسز میں بھی اس طرح سے کھٹیاں نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے اس کیس میں انہوں نے دکھایا کہ فوراً گئے، گرفتار کیا، اسلام آباد آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آج ایک پریس کانفرنس دلی میں ہوئی جس میں شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس میں انہوں نے 24 چینل کیونکہ نگران وزیر اعلیٰ اس کے آنر ہیں، ان کے رپورٹر کو بڑا سناپ کیا، اس پہ ذاتی آلات کا اظہار کیا. اس قسم کے رویے بھی سامنے آ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں نے پہلے یہ بات بولی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی FIR پہ اگر اسلام آباد پولیس ایکٹ نہ کرتی تو پھر اسلام آباد پولیس کو کسی کی اپلیکیشن پہ ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام آباد کے کسی شہری کے کسی بچے کو کسی فیملی کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی تھریٹ دیتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی دھمکی دیتا ہے تو پھر اسلام آباد پولیس ایکٹ کرے جب اس کا دل کرے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے. دیکھیں نا، انتشال، انسٹیگیشن، سیڈیشن، بغاوت، آپ کیوں؟ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پنجاب حکومت سے استعفیٰ دے دیں تو وہ تو لگنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اب استعفیٰ دے دیں. کس پہ غصہ نکال رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن پہ. تو الیکشن کمیشن نے ایک طریقے سے اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے، اپنا آئینی قانونی رائٹ استعمال کرتے ہوئے دے دی اپلیکیشن. اس پہ اسلام آباد پولیس نے وہ کوئی بھی ہوتا، وہ آج فواد چودھری ہے جس کا کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے. اور یہ میں نے کیوں دکھایا ہے؟ اس لیے دکھایا کہ یہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ سیاست نہیں ہے. اس سلسلے کو اگر نہ روکا تو میرے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، ہم نے تو بھگتا ہے، لیکن ہم نے اس کو سیاست سمجھ کے بھگتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کون چاہتا ہے کہ اس کے باپ کے سامنے اس کی بیٹی گرفتار ہو؟ کون چاہتا ہے اس کی بہنوں کو ہسپتالوں میں گھسیٹا جائے اور جیلوں میں ڈالا جائے؟ کون چاہتا ہے ان کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے کہ آج ختیجہ شہباز پیش ہو رہی ہے آج، اور آوازیں لگائی جائیں؟ اور یہ لوگ ٹھٹھے لگاتے تھے، یہ لوگ پریس کانفرنسز کرتے تھے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے کہ اگر ختیجہ شہباز کے گھروں کے اندر نیب کے لوگ گھس گئے تو بہت اچھا ہوا ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا، مسلم لیگ نون نے تو یہ بات نہیں کی، نہ 9 مہینے کچھ اس طرح کا کہا. عرفان صدیقی صاحب کی بیگم کو دھکے مار کر رات کے اندھیرے میں ان کے دروازے توڑ کر، گیٹ توڑ کر، ان کی بزرگ بیگم کو دھکے مار کر ان کے بیڈ روم میں پہنچے، وہ نائٹ سوٹ میں تھے، ان کو گرفتار کیا اور ان کو جیل میں، ادھر ہڈیالہ جیل میں ڈالا. کیوں ڈالا؟ اور کیا کیس بنایا تھا کہ جو ان کا کرائے کا گھر ہے، وہ گھر کی جو ڈیڈ ہے وہ پتہ نہیں پچھلی ڈیٹ کی ہے یا وہ اگلی ڈیٹ کی ہے یا وہ کیا ہے، کچھ نہیں پتا تھا. اور اتنے بزدل تھے کہ جب میں ان کو لینے گئی ہڈیالہ جیل، عرفان صدیقی صاحب کو جب میں ان کو لینے گئی تو وہ، اللہ معافی دے، ہڈیالہ جیل کی جو سیکیورٹی تھی وہ ان کو مین دروازے سے ان کو رہا نہیں کیا، ان کو موٹر بائک پہ بٹھا کر، ساتھ 2 سپاہی موٹر بائک پہ بٹھا کر ان کو پیٹرول پمپ کے اوپر چھوڑ کے گئے پچھلے دروازے سے. بھیا آپ نے گرفتار کیا عرفان صدیقی صاحب کو، کسی جرم میں بھی گرفتار کیا، آپ ان کو رہا کیا، سامنے سے لے کے جائیں ان کو پیٹرول پمپ پہ چھوڑ گئے تاکہ ہم لوگ دیر سے پہنچیں. اور اتنی جرت نہیں تھی. یہ ہم نے سہا ہے. آج میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک طرف عرفان صدیقی صاحب کی تصویر ہے، ایک طرف یہ موازنہ نہیں کریں. یہ کریں گے تو اس میں نہ میں بچوں گی، نہ آپ لوگ بچیں گے، نہ ہمارے بچے بچیں گے. آج یہ کوئی بھی اگر طاقت استعمال کر رہا ہے، کوئی بھی اگر یہ اختیار استعمال کر رہا ہے، یہ خطرناک ہے اس ملک کے معاشرے کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے سسٹم کے لیے. جی میں نے پہلے اس سے کنڈیم میں نے پہلے کر دیا کہ گالیاں دے رہے ہیں رپورٹر کو، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں جہاں بھی مل رہا ہے. وہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر دیا، وہ چپیڑے مار رہے ہیں پولیس کو، وہ پولیس اہلکاروں کے منہ پہ چپیڑے مار رہے ہیں.
एक मिनट तारक स्मैर सर। मैडम ये बताएं, आपने अभी जिक्र किया इमरान खान साहब ने आखिरी इल्ज़ाम मोहसिन नकवी साहब पे लगाया कि जी उनकी वजह से मेरी हुकूमत गई। वो माजी में एक 35 पंक्चर का भी बड़ा जिक्र करते हैं अब्दुल शेट्टी का नाम लेके, वो जब चीफ मिनिस्टर थे। उस पर बाद में कहा कि ये तो मैंने अज़राए मजाक बात की थी। तो क्या वो मुल्क को अज़राए मजाक के तौर पर 4 साल चलाते रहे? दूसरी बात मैं आखिर पूछना चाहता हूँ, निहाल आजमी साहब हो गए, तलाल चौधरी साहब हो गए, दानियाल साहब हो गए, उनको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया। उन्होंने भी सिमिलर इसी तरह की गुफ्तगू शायद की थी जैसी फवाद चौधरी साहब ने की। शायद उनकी गुफ्तगू कम थी, इससे वो जबकि बैनुसूर में उन्होंने गुफ्तगू की थी। तो ये कानून जो है उनके लिए डिफरेंट था, इनके लिए डिफरेंट। देखिए, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज दोनों की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी, अपने हलकों से डिस्क्वालिफाइड, अपनी सियासत से डिस्क्वालिफाइड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे। और क्या बात की थी? बच्चों को गालियां दी थी, अहले खाना को धमकियां दी थी कि तुम निकल कर दिखाओ, हम तुम्हारी गर्दनें काट देंगे, मैं अपने हाथों से फांसियां दूंगा, मैं मूंछों से घसीट कर लेकर आऊंगा और राना सनाउल्लाह को जेल में डाल दूंगा। मैं किस किस बात का आपको जिक्र करूं, मैं किस किस बात को आपको बताऊं? दिल दुखता है कि हमने ये भुगती हैं चीजें। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नाअहल किया था? वो फैसला पढ़ लेना। और उन्होंने क्या कहा था? फैसला दिया ना। दानियाल अजीज और तलाल चौधरी ने गालियां दी थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकियां दी थी, उनके जजेस को धमकियां दी थी, उनके अहले खाना को। उस फैसले के बाद भी मुझे बताएं, ये कहा था कि हमें तुम डिस्क्वालीफाई करोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम बाहर नहीं निकल सकोगे, अपने घरों को नहीं छोड़ सकोगे। ये कहा था दानियाल अजीज और तलाल चौधरी ने। कानून का फैसला था, गलत था, ठीक था, फैसला था, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, उनको अपनी पार्टी की सदारत से हटाया, अहले खाना को गालियां दी थी, कहा था तुम निकलो बाहर तो मैं तुम्हें देख लूंगा। ये किस किस्म की गुफ्तगू है? ये किस किस्म की बातें हैं? अदालतों में पेश हुए, अपने जवाब दिए, अपने 40 साल के हिसाब दिए, हर अदालत में एविडेंस के साथ अपने मुकदमे लड़े। आप तो अभी पेश ही नहीं हुए। जहां आप स्काइप के जरिए पेश हुए, उसने कहा हाँ जी मैंने पाकिस्तान की अवाम के शौकत खानम के पैसे बोर्ड की इजाज़त के बगैर हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट में इन्वेस्ट किए थे। पहला स्काइप पे अपीयरेंस जो हुई है उसमें ये पहला इतराफ़ है, ये इतराफ़ है। और बोर्ड को नहीं बताया था, फिर आ गए पैसे वापस, बोर्ड को पता चल गया तो ठीक है, चल गया पता। फिर वो जो पूछ रहा है वकील, वो जो जिरा हो रही है, उसको इंटिमिडेट करना शुरू कर दिया अदालत के अंदर। ये पहली पेशी हुई है जिसमें एडमिशन है, दूसरों को कहो चोर है, यहां ज़कात चोरी करके एडमिट कर रहा है, मान रहा है। और वो क्या कह रहे हैं तर्जुमान, लग जाता है जी ज़कात का वो जो चैरिटी के पैसे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ये हमें भी पता है, बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसका तरीका कार होता है। उसकी इन्वेस्टमेंट बोर्ड से इजाज़त लेके जहां जारी होती है वो पूरा कायदो ज़वाबत के साथ, उसके पूरे रिकॉर्ड के साथ होता है। ये नहीं होता कि एनुअल स्टेटमेंट से पैसा गायब है और कहाँ लगा है, किसकी हाउसिंग सोसाइटी में लगा है, किसकी इजाज़त से लगा है, कितने पैसे लगे हैं, कितना रेट ऑफ रिटर्न है। ये पाकिस्तान की अवाम, इसमें मेरी फंड रेजिंग भी शामिल है शौकत खानम के अंदर। मैंने तो इजाज़त नहीं दी थी कि इमरान खान साहब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में ये पैसे लगा दें। लोगों ने अपनी चूड़ियां दी थी, अपनी जिंदगी की कमाई दी थी, हाउसिंग सोसाइटी में लगाने के लिए दी थी। ये उस हर शख्स के मुजरिम है जिसने कंट्रीब्यूट किया है शौकत खानम की फंड रेजिंग के अंदर। ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा था, ये उस जज्बे का पैसा था, ये वो जज्बा था जो कैंसर हॉस्पिटल के लिए पाकिस्तान की आवाम ने दिया था। आपने वो हाउसिंग सोसाइटी में, और एडमिट कर रहे हो। वो कहते हैं हाँ की थी फॉरेन फंडिंग, हाँ मंगाए थे अपने मुलाजमीन के नाम पे पैसे वूटन क्रिकेट क्लब के। क्या हो गया? तू कर मुझे डिस्क्वालीफाई। ये रवैया। वो कहता हाँ की थी, तोशाखाना की घड़ी बेची थी, अपनी पॉलिसी के खिलाफ बेची थी। क्या हो जाता है अगर तोशाखाना की, खाली तोशाखाना ही तो मिला है। ये बयान है, ये रवैया कि आप करें मुझे डिस्क्वालीफाई तोशाखाना पे, मैं देख लूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा। ये क्या है? ये किस किस्म की आजादी राय है? कौन सा कानून है जो पाकिस्तान में इस किस्म की आजादी और इस किस्म की उसकी इजाजत देता है? आप पे इल्जाम लगाए, एविडेंस मौजूद है अदालतों में, आप अपना जवाब दें।
جی زاہد فاروق ملک صاحب. میم آپ نے بات کی میاں صاحب کی طلال کی بھی بات کی, بانیال کی, نہال کی. حکومت اس وقت مسلم لیگ نواز کی آپ کی تھی, تو وہ کون تھا جو ان کو سزائیں دلوا رہا تھا؟ یا آج بھی اب دیکھا جائے کہ پچھلے دور کے اندر سعد رفیق کو, شاہد خاقان عباسی کو, آپ سمجھتے ہیں کہ یا آج کے دور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ حکومتیں ہی کر رہی ہیں یا ان کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے؟ دوسرا, آپ وزیر اطلاعات ہیں, پاکستان, انڈیا نے پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی, وزیر خارجہ کو بھی دعوت دی ہے انڈیا آنے کی, لیکن دوسری طرف کل پاکستان نے ویزے جاری کیے ہیں بیس بال ٹیم کو, اور انڈین سیکورٹی اہلکاروں نے واگا بارڈر پہ روکا ہوا ہے انڈین ٹیم کو 5 گھنٹوں سے. کیا کہیں؟ پہلے تو جو سیکنڈ والی بات ہے اس کے بارے میں زیادہ جانتی نہیں ہوں, لیکن اگر آپ کو اس کی انفارمیشن چاہیے تو میں ضرور فورن آفس سے لے کر آپ کو دے دوں گی. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا, پہلا والا؟ وہ کون تھا؟ ہاں جی, یہ کس کی یہ کس کی ایف آئی آر ہے؟ اے سی پی کون سا ادارہ ہے؟ اے سی پی نے اغوا تو نہیں کیا اس کو, طیبہ گل کو اغوا تو نہیں کیا, کڈنیپ تو نہیں کیا, پیٹ میں گولیاں تو نہیں ماری؟ صحافی ابصار عالم کو گولیاں ماری تھی نا, پیٹ میں لگی تھی, اسد طور کی پسلیاں توڑی تھی نا. اس وقت وزیر اطلاعات کیا کہتا تھا؟ بالکل ٹھیک ہوا ہے, کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس قسم کی آزادی کی. حامد میر صاحب کا ٹویٹ یاد ہے؟ فواد چودھری صاحب کا کیا ٹویٹ کیا تھا؟ میں دوہرا بھی نہیں سکتی اسکرین پہ, میں بول بھی نہیں سکتی. جو میرے بارے میں کہا, میں تو اس طرف جا ہی نہیں رہی کیونکہ میں سیاست میں یہ اس پورے کیس کو سیاسی کرنا ہی نہیں چاہتی. تو یہ الیکشن کمیشن کی ایف آئی آر ہے, کوسار تھانے میں آئین کے مطابق, قانون کے مطابق درج ہے. اس کے اوپر اسلام آباد پولیس نے ایکشن کیا. اگر آپ میں سے بھی کوئی بھی یہ ایسی اپلیکیشن دے گا کہ فلانا شخص جو ہے وہ میرے بچوں کو دھمکی دے رہا ہے, گالی دے رہا ہے, مجھے اٹیک کر رہا ہے, میرے گھر والوں کو اٹیک کر رہا ہے, میرے اہل خانہ کو اٹیک کر رہا ہے, تو اسلام آباد پولیس ایسے ہی ایکٹ کرے گی. آخری سوال جی میڈم, یہ بتائیے گا کہ جو فضا 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد بنی, اور جس طرح اب وفاق میں تمام استعفے پی ٹی آئی کے منظور کیے جا چکے ہیں, تو جو عام انتخابات ہونے ہیں اور اس سے پہلے 2 صوبوں میں انتخابات ہونے ہیں, تو کیا جو موجودہ فضا ہے جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے, تو کیا یہ ایسے سینیریو تو نہیں بن رہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس تمام انتخابی پروسیس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے, عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کسی بائیکاٹ کی طرف چلی جائے؟ کیا یہ ایک سیاسی نظام جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک کی طرف نہیں بڑھ رہا؟ سیاسی نظام کسی قسم کے ڈیڈ لاک کی طرف نہیں بڑھ رہا. حکومت ان کی تباہ کی ہوئی معیشت کو ٹھیک کر کے پاکستان سے الیکشن میں جائے گی. اور میں ختم کر لوں, یہ مچائیں گے شور, یہ چاہتے ہیں معاشی تباہی, یہ چاہتے ہیں ان کا انفنشڈ ایجنڈا کیوں نہیں کامیاب ہوا 4 سال. یہ چاہتے ہیں جس ملک کو 2.4% پہ مہنگائی کو 18% 16% کر کے گئے تھے, اس کو تو ڈیفالٹ کرنا تھا انہوں نے. یہ تو یہ سب کام یہ سرنگیں بچھا کر گئے تھے. یہ چاہتے ہیں ملک, انہوں نے 4 سال کام نہیں کیا, اس وقت بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی ملک کے اندر, اور آج بھی یہی چاہتے ہیں. آئین کے مطابق انہوں نے استعفے دیے, انہوں نے اپنے پارلیمان سے بھی, نیشنل اسمبلی سے بھی استعفے دیے, کیونکہ تب یہ امپورٹڈ پارلیمنٹ تھی. اور انہوں نے پنجاب اسمبلی سے بھی اپنی اسمبلی توڑی ہے, انہوں نے کے پی کے سے بھی اسمبلی توڑی ہے. سی ایم پنجاب تعینات ہو چکے ہیں آئین اور قانون کے مطابق, اور کے پی کے میں بھی ہو چکے ہیں. ملک میں کوئی سیاسی ڈیڈ لاک نہیں ہے. ایک غنڈے اور ایک سیاستدان میں فرق ہونا چاہیے. اور یہ جو دھمکیاں, غنڈہ گردی, یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. کوئی سیاسی ڈیڈ لاک نہیں ہے, سیاست اپنا کام کر رہی ہے. حکومت کا ایک ایجنڈا ہے کہ ان کی تباہ کی ہوئی معیشت کو, ان کا سائن کردہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر مہنگائی ہے, اس سب کو انشاءاللہ جو عوام سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں گے. عوام کی حالت کو بہتر کریں گے, اس ملک کو واپس
तरक्की की डगर पे, जहां 6.2% पे छोड़ के गए थे। अगर ये इमरान प्रोजेक्ट ना आता तो आज मुल्क 10% के ऊपर, जो वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शन थी, मुल्क तरक्की कर रहा होता। इसलिए आप बिल्कुल अवाम फिक्र ना करें, मुश्किल हालात हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। ये मुश्किल हालात जिन्होंने पैदा किए हैं, आज वही इस मुल्क की अंदर अदम इस्तेकाम चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ये मुल्क ठीक ना हो। इंशाअल्लाह ये मुस्लिम लीग नून ने पहले भी किया है, पहली दफ़ा नहीं किया, ये तजर्बाकारी हमने इनकी तरह 4 साल नालायक, नाअहल, चोर, माफिया मुल्क पे फॉरेन एजेंट्स जो मुसल्लत थे, हम उनकी तरह नहीं है। हमने इस मुल्क को तरक्की देने का हमें तजर्बा भी है। हमारी नीयत हमेशा पाकिस्तान की आवाम को नवाज शरीफ की क़यादत में हमेशा महंगाई कम करने की और रोज़गार देने की और नौजवान को रोज़गार देने की, ना सिर्फ बातें, ना सिर्फ तर्जुमानी, बल्कि अमली तौर पर जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई है, हमने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया है, महंगाई कम की है, तरक्की दी है। 18 घंटे की लोड शेडिंग, जब ये शख्स डी चौक में बैठकर उस वजीर आजम को गले से घसीटने की बात करता था, पुलिस वालों के सरों को डंडों से तोड़ता था, उस वक्त भी वो शख्स बिजली के कारखाने बना रहा था, जिसकी वजह से आज मुल्क के अंदर बिजली है। थैंक यू मैम, थैंक यू। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग दिया जा रहा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए और कानूनी मामलात को कानूनी तरीके से ही हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत इससे कबल थी, जब उनको हटाया गया तो उस वक्त मुल्क तरक्की कर रहा था।